बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपके दिन का आगाज अच्छे तरीके से हुआ होगा, आप सेहत के साथ होंगे, तंदुरुस्ती के साथ होंगे, आपके प्यारे महफूज होंगे। और इसके अलावा जी आज बहुत कुछ है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे आपकी सेहत आम्मा से मुतालिक, क्योंकि बताया जा रहा है जो पाकिस्तान में जो यूथ है उनमें ब्लड प्रेशर जो है वो काफी तेजी से उनको ये मर्ज लाहिक हो रहा है यूथ में। तो जी नौजवानों में बात यूथ की हो रही है। Is there a specific reason for that? We'll find out। और हमारे साथ इससे मुतालिक एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे। साथ ही ज़ाहिर है फॉलो अप भी हम आपको देते जाएंगे जो कश्ती डूबी और जिसके हवाले से अपडेट्स आ रही हैं। अब जो वहाँ पे सर्वाइवर्स हैं, लबाइकीन हैं उनके, वो ये कह रहे हैं जी ये डूबी नहीं, डुबोई गई है। तो ये सारी सूरत है। और आज रेफ्यूजीज का डे मनाया जा रहा है। उस डे को, किसी भी दिन को मनाने का मकसद ये होता है कि उस स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से आपको आगाही दी जाए, एजुकेशन दी जाए। जब हमारे पास आगाही होगी, एजुकेशन होगी, हम उनकी हालत ज़ार से मुतालिक जानेंगे तो हम अच्छी कानून साजी कर सकेंगे, उनके राइट्स दे सकेंगे। तो ये तमाम सूरत हाल है जिस पर आज हम बात। ये बताएं आपकी नींद पूरी है? अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट वाइट तो नहीं गई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है मेरी तरफ। अच्छा, गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी चलाती तो आप नहीं है, लेकिन उससे पहले कितनी देर में आप होश में आ जाती हैं या बिल्कुल हर वक्त? नहीं, देखें, जब मैं पहला सिप लेती हूँ चाय का, बस मेरी सुबह हो जाती है, मैं जाती हूँ। Okay, same happens with me because chai is the key and this is also the key. But this is your first cup of tea? No, this is not tea. It's coffee. This is my first cup of black coffee. Okay. इससे पहले I have tea. Okay. तो top stories. Okay, चल, top stories. सियासी मैदान में इंतखाबात की गूंज। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इलेक्शन बहुत नजदीक है। बिलावल की जमात इस्लामी पर तनकीद। कहा जमात इस्लामी जिन्ना हाउस पर हमला करने वालों के साथ मिलकर कराची पर कब्जा करना चाहती थी, कोशिश नाकाम हुई। बुहरा रूम में मुसाफिरों से भरी कश्ती डूबी नहीं, डुबोई गई। बीबीसी की रिपोर्ट में लवाहिकीन का दावा। कहा कश्ती डूबने से पहले 7 घंटे तक एक ही जगह खड़ी रही, कोई बचाने नहीं आया। आज पनाह गुज़ीरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया में 10 करोड़ 84 लाख अफराद बेघर या बेवतन हैं। पाकिस्तान में 17 लाख अफगान पनाह गुज़ीर मौजूद हैं। और पाकिस्तान में 46% लोग हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला होने से ला इल्म हैं। 20% लोग अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करते। खबरदार, हाई ब्लड प्रेशर खामोश कातिल है, एहतियात और अद्वियात का इस्तेमाल जरूरी है। तो जनाब सियासी जो मंजरनामा है उस पर अब हम देख रहे हैं जो बयानात हैं उनमें बड़ी तुंदो तेजी आ रही है, तलखी आ रही है। और वो जमातें जो इक़्तिदार में एक साथ बैठी हैं लेकिन वो एक दूसरे पर इस वक्त तंज के तीर बरसा रही है। तो इंतखाबात करीब आते ही सियासी गहमा गहमी, ये हम आइन के मुताबिक कह रहे हैं, इंतखाबात की डेट करीब आ रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो ये कहते हैं इलेक्शन बहुत नजदीक है। ओके, अगर वो कह रहे हैं तो मे भी होगा ऐसा। मेयर कराची की तकरीब अलबरदारी में शिरकत की उन्होंने। उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माजी में पीपल्स पार्टी को मेयर लाने से रोका गया, साजिश हुई। इसका मतलब हमसे हमेशा इलेक्शन छीना गया, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होने दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा जमात इस्लामी के हवाले से तनकीद की। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी जिन्ना हाउस पर हमला करने वालों के साथ मिलकर कराची पर कब्जा करना चाहती थी, ये कोशिश नाकाम हुई। धांधली का इल्जाम कारकर्दगी से दिया है। अच्छा जी, अब जो बिलावल साहब नून लीग से मुतालिक ये भी फरमाते हैं कि कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन नदीम अफजल चंद साहब फरमाते हैं कि पंजाब में फंड्स और ट्रांसफर पोस्टिंग नून लीग की हिदायत पर हो रही है और इत्तेहादी हुकूमत है, एक ही जमात का ऑर्डर चलना नेक शुगन नहीं। बाकी नहीं के साथ मेरा नहीं ख्याल हमारा कोई ऐसी इख्तिलाफात है। आगे जाके भी मुझे कोई संगीन सियासी इख्तिलाफात नजर नहीं आ रहा है। पॉलिसी पे इख्तिलाफात हो सकता है। पंजाब में जो लोकल गवर्नमेंट्स के फंड्स थे नून लीग के कहने पे लग रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग है वो भी सारी नून लीग के कहनों पे होती है। कोई अच्छा देख शगुन नहीं है। बिलावल साहब बजट के मामले में जो सीख पा हो रहे थे, जिन्होंने अचानक पीपल्स पार्टी पे एक तोपों का रुख मोड़ दिया, मैं उनको मैसेज दे रहा था इलेक्शन हम चाहते हैं लेकिन हम इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद वाला इलेक्शन नहीं चाहते। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो अब शोर डाल रही हैं, ये किसी न किसी सूरत में बेनिफिशियरी रहे। अब 2023 है,
یہ 1990 کا دور نہیں ہے پیپلز پارٹی کا جھنڈا آج کیوں اتار لیا جاتا ہے لاہور میں. ایکٹس تو استعمال ہو رہے ہیں, وفاق میں بیٹھے لوگ کر رہے ہیں, اسلام آباد سے ہدایات لے کے کر رہے ہیں. آج ڈرائیونگ سیٹ پہ نون لیگ ہے تو ذمہ داری ان کی ہے. اتحادی ذمہ دار اس حد تک ہوتے ہیں جتنا ان کا حصہ بقدر جسہ. تو آج ہم سندھ کے ذمہ دار ہیں کیونکہ وہاں ہماری گورنمنٹ ہے. چند صاحب کہہ رہے ہیں لاہور میں جھنڈا لگتا ہے پیپلز پارٹی کا تو وہ اتار لیا جاتا ہے. یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے, بڑے انہوں نے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے ہیں. بنیاد جو ہے وہ لاہور سے پڑی, لاہور سے ہوئی. تو ہمارے ساتھ جی لاہور میں ایسا چودھری کیوں ہو رہا ہے یہ ذرا جان لیں آپ. موجود ہیں سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار. صبح سویرے ذرا پوچھتے ہیں کہ لاہور کی کیا ان کے پاس خبریں. السلام علیکم چودھری صاحب. گڈ مارننگ سر. جی کیا حال ہے اشفاق؟ بس سر جی سر رہے ہیں میں سر, بھی آپ بیٹھی ہوں, میرا بھی حال چال پوچھ رہے چودھری صاحب. نہیں آپ کو شام کا جواب دیا ہے. چودھری صاحب بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اتحادی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہی ہو گئے تو یہ کیا؟ اب تو لوگوں سے ووٹ لینے ہیں نا, اب کوئی مجھ تو ہوگی. اچھا چوہدری صاحب ایک چیز بتائیں, بلاول صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ہے ماضی میں پیپلز پارٹی کو میئر لانے سے روکا گیا, ہم سے ہمیشہ الیکشن چھینا گیا لیکن اس بار نہیں ہونے دیا گیا. کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ صوبائی حکومت اپنی تھی ان کی؟ ظاہر ہے ان کی صوبائی حکومت کی وجہ سے, ورنہ کراچی میں ان کو کون ووٹ دیتا ہے. بس چھوڑیں اس قصے کو, انہوں نے خود چھین لیا ان کا مینڈیٹ. اچھا دوسری پارٹی میں وہ ان کے 193 تھے, ان کے 173 بنتے تھے. کتنے بنتے تھے؟ 165. 193 ان کے تھے, 173 ان کے تھے, بٹ وہ 30 لوگ آ نہ سکے اور پھر کچھ ہو نہ سکا. جو تاریخ راہوں میں کہیں غائب ہو گئے. چودھری صاحب ذرا لاہور کا تو ہمیں بتائیں, وہاں پہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے اس کے قدم مضبوط ہوں, اس کے لیے زرداری صاحب نے وہاں پہ بڑے ڈیرے بھی ڈالے, پھر وہاں ساؤتھ پنجاب میں ان کا ووٹ بینک بھی ہے ٹھیک ٹھاک. آپ کے خیال میں یہاں پہ نون لیگ اور ان کا مقابلہ اس حد تک جائے گا کہ پھر ہم وہی بیانات دیکھیں گے جو ماضی میں رہے, لاڑکانہ کی سڑکوں والے اور اس طرح کے بیانات تو کچھ بھی دے سکیں, لیکن لوگوں نے اپنے بیانیے میں نا ان کو نکال دیا ہے سب کو. کوئی بہت برا حال ہے ان لوگوں کا. عوام میں ان کی کوئی حمایت جو ہے نا, مثلا میں ابھی کوئٹہ میں گیا تھا. اچھا ماشاءاللہ. تو وہاں یعنی مطلب کوئی کام تھا مجھے, تو دو ہر دوسرا تیسرا بندہ جو تھا نا وہ پی ٹی آئی کر رہا تھا. اچھا کہ بزدار صاحب کے آگے پیچھے تو نہیں گئے تھے سر آپ؟ نہیں ان کو کیا کرنا ہے ہم نے. اچھا اب ذرا یہ فرمائیں کہ چکر کچھ یوں ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا جھنڈا نہیں لگانے دیا جا رہا اور اس طرح سے, تو اس حد تک ہو رہا ہے آپ کی نظر میں, اور ٹرانسفر پوسٹنگ سب نون لیگ ہی کروا رہی ہے؟ نہیں وہ تو ان کا سارا جو سٹاف لگا ہوا ہے چیف منسٹر کا, وہ سب کے سب جو ہیں پہ وہ مسلم لیگ نون کے ہیں. چیف منسٹر بہرحال زرداری صاحب کا بیٹا بنا ہوا ہے. تو پھر تو اب رات گئے, ایک اچانک آئی جی کو تبدیل کیا گیا ہے اور ذوالفقار حمید خان کو لے کے آئے ہیں. اچھا کس کے ہیں وہاں پہ؟ وہ اب سمجھ نہیں لگتی, یہ تو وہی آئی جی ہیں جن کو پرویز لائی نے لگایا ہوا تھا. اچھا تو اور اس کو نجم سیٹھی کو بھی ہٹا دیا وہاں سے بھی, اچھا پی سی بی سے. تو چودھری صاحب یہ جو اسد عمر کی کل گفتگو ہمارے سامنے آئی ہے وہ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, اس پہ آپ کی رائے لیں گے کہ سپریم کورٹ نے مذاکرات کا اچھا موقع فراہم کیا تھا, اسمبلی تحلیل جولائی میں ہو جاتی, پی ڈی ایم حکومت سے بات چیت ہو گئی تھی, پی ٹی آئی مذاکراتی ٹیم کے ایک رکن نے مخالفت کی, چیئرمین پی ٹی آئی بھی نہیں مانے, اب یہ 2 لوگ ہو گئے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر نے پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو کی, کہا قومی اسمبلی سے استعفے, پنجاب اور کے پی اسمبلی کی تحلیل پر بھی پارٹی میں تحفظات تھے. تو یہ تو وہ بہت کچھ بتا رہے ہیں. کس کے خلاف کہہ رہی ہیں؟ الیکشن مل رہے تھے آپ کو, آپ لوگوں نے کیوں نہیں لیے وہ الیکشن؟ لینے چاہیے تھے, بالکل لینے چاہیے تھے. ڈیسولوشن جولائی میں ہو جاتی. 30 جون کی ہماری طرف سے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی. 7 جون ہو گیا, الیکشن پھر بھی نہیں کرنا کیا تھا یار, یہی تو سمجھاتے تھے. ایک میٹنگ تھی جس میں خان صاحب نہیں تھے, ادھر اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی تھی, تقریباً تمام سینئر لیڈرشپ تھی, 3 ممبر نیگوشیٹنگ کمیٹی کے موجود تھے, شاہ محمود قریشی, علی ظفر اور فواد, اور ہر ایک سے میں نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں ہمیں ڈیٹ لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے, سوائے ایک کے تمام لیڈرشپ کا ویو یہ تھا کہ لے لینی چاہیے. وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا, ہمیں اس وقت وہ ڈیل کو کلوز کرنا چاہیے تھا, جو معاہدہ ہونا تھا وہ سپریم کورٹ کے اندر جمع ہونا تھا. اس کے بعد اگر وہ پھرتے اس سے تو کم سے کم ایکسپوز تو ہو جاتے. لیکن اس کو انکار کس نے کیا؟ چیئرمین صاحب. ظاہر ڈیسیژن الٹیمیٹلی. جی چوہدری صاحب اب یہ فرما دیں کہ اس گفتگو سے
کیا اشارہ ملتا ہے سر؟ نہیں وہ تو اپنا ڈفرینس اپنے بتا رہے ہیں نا. لیکن امپریشن تو جاتا ہے نا, ایک اوپینین تو بنتا ہے ایک دیکھنے کے بعد کہ سب مان گئے تھے تو کون نہیں مانا. وہی جو آپ کو پتہ ہی, اب نام تو نہیں نہ لینا کسی کا. اچھا, ان کے علاوہ اور کوئی نہیں مانا, یہ بھی اشارہ وہ دیا. کون تھا؟ یہ شاہ محمود ہوں گے نا. شاہ محمود. تو آپ کے خیال میں یہ وہ جو ڈیل ہوئی تھی جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی آفر تھی, جولائی میں اسمبلیاں تحلیل ہو جانی تھی, بات چیت طے ہو گئی تھی, تو وہ ایک اپرچونٹی تھی لاسٹ تحریک انصاف کے پاس, کتنی صداقت ہے اسد عمر جو ساری گفتگو کر رہے ہیں؟ نہیں یہ بات ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے تھے ہم 30 جون کو ڈیزالو کرتے ہیں, یعنی پی ڈی ایم والی جو ٹیم تھی. نہیں پی ٹی آئی والی, انہوں نے کہا 14 مئی سے پہلے دیں ڈیٹ. اچھا 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 اچھا. تو وہ اس پر, لیکن اب چھوڑیں وہ تو ہو چکا ہے نا. اچھا سر, چودھری برادران کا بتائیں, کچھ ملاقاتیں وغیرہ کی خبریں آ رہی تھی کیا؟ ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں چودھری پرویز, لیکن میں نے نہیں چھوڑنی پارٹی. اچھا, جو میں نے پڑھا ہے. تو چودھری پرویز الہی تو اپنی پارٹی کے جو ان کے اپنے ارکان تھے, فواد چودھری, ان سے زیادہ استحکامت کے ساتھ کھڑے. جی بالکل, ابھی تک تو یہ کھڑے کوئی ہیں. حیرانی کی بات نہیں آپ کے لیے؟ نہیں ہر ایک کو ابھی اپنی سیاست کرنی ہے نا, اور اپنی کانشنسی کو دیکھنا ہے کہ مجھے ووٹ پڑھنے ہیں کہ نہیں پڑھنے. اب فواد جو ہے وہ پرائیویٹلی کہتے پھرتے ہیں کہ اگر میرا ڈرائیور یا خنسامہ یا وہ کیا نام ہے نائب قاصد جو چائے وائے بناتا ہے, وہ کوئی کھڑا ہو جائے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر میرے خلاف, تو میں 5-10 ہزار ووٹ لوں گا اور وہ 80,000 لے گا. اب بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ؟ ہاں کل کہا ہے انہوں نے. اچھا اچھا, اوکے. کسی کو چودھری صاحب, یہ جو آئی پی پی پارٹی ہے, یہ ان کے کہاں آپ ہنس رہے ہیں سر؟ اب بھی تو آغاز ہوا. آئی پی پی میں پاور پلانٹ والے سمجھا سر. اچھا بتائیں. ہاں, وہ پارٹی کہاں ہے سر؟ ابھی کوئی ان کا اجلاس ہو رہا ہے, کوئی جلسہ ہو رہا ہے, کچھ نظر نہیں آ رہے وہ لوگ. نہیں کل انہوں نے کیا ہے نا کہ 2 ہمارے جو مشیر ہیں ان کو ہم وڈرا کر رہے ہیں. اچھا, حکومت سے ہمارا نہیں چلے گا. مطلب ہر بندہ اپنا سیاست بنا رہا ہے نا, الیکشن کی تیاری کر رہا ہے. چلیں کرنے دیں. ہاں ٹھیک بات ہے. اللہ رحم فرمائے, اللہ کرے کہ ٹائم پہ کبھی ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا چودھری غلام صاحب علیہ صبح ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آپ اندازہ کریں کہ ہو کیا رہا ہے. اچھا جی, اب وہ واقعے کی بات کرتے ہیں, وہ سانحہ جو کہ 14 جون کو پیش آیا, جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا, اور جو پاکستانی بہتر روزگار کی خواہش میں صحیح طریقہ نہ ہو بیشک, لیکن ملک سے باہر گئے تھے, اور وہاں پر لیبیا سے جاتے ہوئے اٹلی کی طرف جاتے ہوئے یونان کے ساحل پر جو ان کے ساتھ حادثہ جو سانحہ رونما ہوا, ایک تو بڑا پرابلم یہ تھی, ہم اور صدف گفتگو کر رہے تھے کہ نمبرز کا کوئی ایگزیکٹ پتہ نہیں چل رہا, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ سینکڑوں افراد اس میں سوار تھے, اور اس میں کئی سو کی تعداد اب جو پاکستانیوں کی اس بھی کے حوالے سے ڈیٹیلز آنا شروع ہوئی ہیں, بڑی ہی حیران کن ہے, اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو مسافروں سے بھری کشتی ہے یہ ڈوبی نہیں, ڈبوئی گئی, اور پاکستانیوں کو زبردستی کشتی کے نچلے حصے میں بٹھایا گیا, کیونکہ وہاں پر سروائیول کے چانس بہت کم ہوتے ہیں اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے. پینے کا پانی ختم ہو چکا تھا, چاروں طرف پانی تھا, مگر پینے کا پانی نہیں تھا. ڈوبنے سے پہلے ہی بیکاز پانی کے ختم ہو جانے سے 6 افراد ہلاک ہو چکے تھے, اور کشتی حادثے میں غفلت پر یونان میں عوام کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا ہے. اقوام متحدہ کی وارننگ کام کر گئی ہے. انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن میں 9 مصری باشندوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. سو ذرا اس حوالے سے آپ کو ہم مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اس پر رپورٹ دکھاتے ہیں. جو ظلم کیا یونان کی وہاں پہ کوسٹ گارڈز نے, کہ جب لوگ ڈوب رہے تھے انہوں نے انٹروین نہیں کیا. یونان کی پبلک کا جو ہے وہ ضمیر جاگا, انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے اس بات کے اوپر. حکومت کو اور اپوزیشن کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت ترین ایکشن ہو. اس کاروبار کو بند ہونا چاہیے. اچھا جی, اب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی وزیر اعظم صاحب نے جو ہدایات جاری کی ہیں, تو کمیٹی ایک بنی تھی, اس نے کام شروع کر دیا ہے. ایف آئی اے انسانی اسمگلرز کے خلاف تھوڑا ایکٹیو ہو گئی ہے. گجرات گجرانوالہ میں مقدمے درج کیے گئے ہیں. اچھا, کھوئی رٹھا کے جو ایس ایچ او کہتے ہیں لوگوں کو یورپ بھیجنے والے نیٹ ورک کے 10 افراد کو گرفتار کیا گیا. یعنی کہ اوور آل ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ چلتا ہے, کچھ دن تک بڑی ہا ہو ہوتی ہے, کیونکہ جو پیارے ہیں اپنے جن کے وہاں پر ریلیٹیوز گئے ہیں, جن کے بچے وہاں پر گئے بہتر روزگار کی تلاش میں, کیونکہ یہاں پر ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں تھی. گڈ اور بیڈ جو بھی رستہ انہوں نے اپنایا وہ اپنی جگہ ایک چیز ہے, لیکن اب کیا ہو رہا ہے. سردار رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر سے, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. تو سردار رضا بتائیے گا, گرفتاریوں کے حوالے سے خبریں تو آ رہی ہیں, تو یہ جو گرفتاریاں ہیں ان سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے, اور مزید آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں, کہاں کہاں سے گرفتاریاں ہوئی؟
جی سر، یونان میں پیش آنے والے افسوسناک حادثے میں ابھی تک کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ضلع کوٹلی کے کھوئی رٹا سے تعلق رکھنے والے 27 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہے، جبکہ 2 افراد جو ہیں اس حادثے میں زندہ بچ گئے ہیں، اور اسی حوالے سے گرفتاریاں جو کی گئی ہیں ان میں تقریباً 9 کے قریب جو آزاد کشمیر سے مرکزی ملزمان جو بتائے جا رہے ہیں، جن کا تعلق آزاد کشمیر سے بھی ہے، اور اس کا بڑا جو نیٹ ورک ہے وہ گجرات میں، چونکہ آزاد کشمیر کے ساتھ ہی یہ لگتا ہے تو یہ گجرات میں ان کا بڑا نیٹ ورک ہے، وہاں سے بھی گرفتاریاں عمل میں جو لائی گئی ہیں۔ تاہم اس وقت آزاد کشمیر کی بات کی جائے تو آزاد کشمیر کی فضا جو ہے وہ مسلسل سوگوار ہے، اور کوئی رٹا اور اس کے نوائی علاقہ بنڈلی کے تقریباً ہر گھر میں جو ہے معصومہ لوہیکین اچھا سردار رضا، یہ ذرا بتائیں، یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں ڈائریکٹلی لنکڈ کسی کا سامنے آیا جو بھیجے گئے، خاص طور پہ اس حادثے میں جو لوگ لاپتہ ہیں جن کے بارے میں معلوم نہیں ہو رہا، ان کے بارے میں کوئی انکشاف کیے گئے ان گرفتار ہونے والوں کی طرف سے؟ جی، جو گرفتاریاں کی گئی ہیں صدف وہ تو آزاد کشمیر کے علاقہ سے ہی کی گئی ہیں، اور چونکہ یہ لنکس جو ہیں یہ لیبیا تک جاتے ہیں، اور ہر ایک ایجنٹ کا جو ہے وہیں تک ایک رول ہوتا ہے، اور اس کے مطابق ہی وہ پیسے وصول کرتا ہے، اپنا رول ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے دوسرے ایجنٹ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تاہم صدف ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں آزاد کشمیر میں آج تک جو ہے وہ حکمرانوں نے کوئی قانون اس حوالے سے یہاں پہ نہیں پاس کیا جس کی وجہ سے ان پر جو ہے مضبوط طریقے سے ہاتھ ڈالا جائے، اور ابھی بھی جو یہ ایجنٹ گرفتار کیے گئے ہیں یہ جو ہے وہ نارملی ایک دھوکہ دہی اور جھوٹ فراڈ اور اس طرح کے دفعات لگا کر ان کو گرفتار کیا گیا، اور آپ دیکھیے گا کہ کچھ دنوں کے بعد یہ دوبارہ آزاد ہوں گے اور اسی طرح یہ کام کرتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے بلکہ یہ قصہ جو ہے کافی عرصے سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، اور اگر پچھلے سال کے ہی اعداد و شمار نکالے جائیں کہ تقریباً 1000 سے زائد ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ اس وقت یورپ میں جو ہے وہ انہی راستوں سے گزرتے ہوئے اور انہی ایجنٹ کے ہاتھوں سے جو ہے وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، اور انہی کی دیکھا دیکھی ابھی سعودی عرب اور UAE سے اپنی اچھی خاصی جاب چھوڑ کر یہ نوجوان جو ہے واپس اپنے علاقے میں آئے اور ان ایجنٹ کے ہتھے جو ہے وہ چڑھے، اور ذرائع کے مطابق اس وقت مزید بڑی تعداد نوجوانوں کی یونان اور لیبیا میں موجود ہے، تو اسی کشتی کے بعد انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اسی راستے سے جانا تھا اور وہ اس وقت وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے سردار رضا، ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، تو یہ تمام تر صورتحال ہے اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے، ایون دو اتنا بڑا صالحہ جسے کہا جا رہا ہے کہ یہ یونان کے جو ساحل ہے اس پہ اس سے زیادہ کوئی افسوسناک واقعہ ابھی تک پیش نہیں آیا ہوگا، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا لاپتہ ہونا، اور ابھی تک ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو انفارمیشن تک نہیں ہے کہ ان کے پیارے کہاں ہیں، لیکن بہت بڑا المیہ ہے۔ اور بات یہ ہے کہ کل ہمارے ساتھ جو FIA کے سابق آفیسر تھے وہ بھی یہ فرما رہے تھے کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ ابھی ڈیٹینشن میں ہیں لیبیا میں، جو وہاں پر منتظر ہیں کسی اور کشتی میں سوار ہونے کے، اور نہ جانے اب چونکہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایک سب کی نظریں اس واقعے پہ ہیں، تو ان کو نہ جانے کس حال میں کس طرح کے کیمپس میں رکھا جائے گا، کیا ان کی حالت اظہار ہوگی، اس کے اوپر بھی وہاں پر جو حکام ہیں ان سے رابطہ کر کے کریک ڈاؤن کروانا چاہیے، بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور جیسا کہ آج جو دن منایا جا رہا ہے اس کی مناسبت سے ہم نے شروع میں گفتگو بھی کی تھی، تو آج ورلڈ ریفیوجیز ڈے یعنی کہ جو پناہ گزین ہیں ان کا دن منایا جا رہا ہے، اور ان کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں۔ کچھ لوگ اسائلم سیکر ہوتے ہیں، کچھ لوگ حالات و واقعات سے تنگ آ کر یا ان کے اوپر زندگی اتنی تنگ کر دی جاتی ہے وہ اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم IDPs کہتے ہیں، یعنی انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسن، یعنی کہ آپ کے وطن کے اندر آپ کے وطن کے اندر کسی علاقے میں اگر شورش ہو رہی ہو یا وہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں یا جنگ زدہ ماحول ہو، تو وہ IDPs جو ہے وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے موو ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے میں جانا ویری چیلنجنگ، لیکن اگر اپنا ملک ہی چھوڑ کے جانا ہو تو پھر سوچیں، اور پھر آپ کو غیر قانونی طریقے سے، کیونکہ کسی بھی ملک کی نیشنلٹی آپ کو اتنی آسانی سے نہیں مل سکتی، اور دوسری بات صدف آپ یہ دیکھیں، اگر آپ بہتر مستقبل کے لیے جانا چاہتے ہیں، روزگار کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو پھر لوگ وہ طریقہ کار استعمال کرتے ہیں جو ہم نے دیکھا کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا۔ نہیں تو ہوتا ہی یہ سارے ایلیگل ہے نا، یہ جو دوسرے ملکوں میں جب آپ جاتے ہیں اور جب آپ کو یہ رستہ اپناتے ہیں، پناہ گزین کیسے بنتے ہیں؟ ایسے ہی بنتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی سفری ڈاکیومنٹس موسٹلی نہیں ہوتے،
اچھا IDPs کا ہمارے ناظرین نے ایک دفعہ ان کی میموری پھر ریفریش کر دیتے ہیں. سوات میں جب آپریشن ہوا اس کے بعد آپ نے سنا IDPs کا تذکرہ. جب وزیرستان میں نارتھ اور ساؤتھ جب بھی آپریشن ہوا, آپریشن راہ راست سے لے کے آپریشن رد الفساد سے لے کے اوور آل جو ہے آپریشن جو ہمارے یہاں ہوتے رہے, تو اس کے اندر ہم دیکھتے رہے کہ لوگ موو کرتے تھے ان علاقوں سے اور کسی دوسرے علاقے میں منتقل ہوتے تھے, تو وہ IDPs بہرحال کہلاتے اور دوسری تھے. بات یہ کہ افغانستان میں جو جنگ رہی تو پاکستان از دا بگیسٹ ہوسٹ آف ریفیوجیز, تو ہم نے بہت سارے افغان پناہ گزینوں کو بھی ہوسٹ کیا ہوا ہے. ایک وقت میں یہ تعداد 3 ملین سے زیادہ تھی. آج کے دن کے منانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پناہ گزین کون ہے کیا ہے, یہ ان کے حالات و واقعات پہ روشنی ڈالنے کا, تاکہ اس کو ہم ایک ہیومینیٹیرین پرسپیکٹو سے انسانیت کی نگاہ سے انہیں دیکھ سکیں. تو جی جنگوں, تعصب, خانہ جنگی, امتیازی سلوک, چاہے وہ ریس سے متعلق ہو, ان کے ریلیجن سے, ان کے فیتھ سے متعلق ہو, دیگر آفات کے باعث لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پر فیملیز کے ساتھ مجبور ہو جاتے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق دنیا میں 10 کروڑ 84 لاکھ افراد زبردستی بے گھر یا بے وطن ہیں, جن میں سے 6 کروڑ 25 لاکھ اپنے ہی ملک میں بے گھر ہیں اور 3 کروڑ 53 لاکھ دوسرے ملکوں میں, اور ترکی میں بھی سب سے زیادہ 36 لاکھ, ایران میں 34 لاکھ پناہ گزین موجود ہیں. تو چلے جی اسی پر گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزارت سیفران میں افغان پناہ گزینوں کے چیف کمشنر محمد عباس صاحب. بہت شکریہ عباس صاحب فار بینگ ود اس ان دا مارننگ, اور باخبر سویرا میں آپ کا ویلکم بھی ہم کرتے ہیں باقاعدہ طور پر. یہ بتائیے گا کہ پناہ گزین ظاہر ہے کہ بہت سے مسائل کی وجہ سے, بہت سے ظاہر ہے کہ کبھی وہ مسائل ٹھیک ہوتے ہیں, کبھی وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتے, کوئی ریفیوج لینے کے لیے, بہتر مستقبل کے لیے, نہ جانے کیا کیا سوچیں ہوتی ہیں, انسان موو کرتا ہے. اس وقت سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کتنا افیکٹ ہے اس سے ہٹ کے, کہ دنیا میں یہ پناہ گزین آخر جہاں جاتے ہیں تو کیا سب جگہ ان کے سہانے خواب جو ہوتے ہیں, جو خواب لے کے جاتے ہیں, وہ پورے ہو جاتے ہیں, یا جس جگہ سے موو ہوتے ہیں اس کے بعد ان کی حالت ظاہر ٹھیک رہتی ہے موسٹلی؟ کوئی ڈیٹا اس حوالے سے موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھے موضوع کیا. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور سینسٹیو سبجیکٹ ہے اسپیشلی فار پاکستان, بیکاز آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 44 سال سے پاکستان جو ہے اس میں تقریباً کوئی 30 لاکھ تک افغان سٹیزنز مختلف کیٹیگریز کے یہاں پہ رہ رہے ہیں, اور آج ورلڈ ریفیوجی ڈے بھی ہے, اور جو ریسنٹلی وہاں پہ یہ بوٹ کیپسائز ہوئی ہے جس میں پاکستانی کافی ہمارے فوت ہوئے ہیں, تو اس لیے یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہو گیا. جب بھی آپ امیگریشن کرتے ہیں کسی دوسرے ملک میں وداؤٹ پراپر لاز اور وداؤٹ فالوئنگ دا پراپر چینلز, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, یہ بہت رسکی سفر ہوتا ہے. اور نارملی جب آپ جاتے ہیں اور آپ نے جس طرح کہا کہ جی سہانے خواب اور سبز باغ, تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہاں پہ ان کی لائف بہت میزریبل ہوتی ہے. دے آر نارملی کیپٹ ان ڈیٹینشن سینٹرز, وہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے. ان کا جو ریفیوجی اسٹیٹس ڈٹرمنیشن ہے وہ پروسیس بہت لمبا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بالکل میرے خیال میں ہم کسی کو بھی یہ ایڈوائز نہیں کریں گے کہ اس قسم کا رسک لے اور اپنی جان اور اپنے بچوں کو اور اپنے فیملی والوں کو اس طرح اکیلا چھوڑ کے وہ چلا جائے. تو یہ ذرا بتائیے گا, اب ظاہر ہے یہ تو ایک الگ اسٹوری ہے کہ کچھ لوگ اس وجہ سے جاتے ہیں روزگار, بہتر مستقبل کے لیے. کچھ لوگ جیسے ہم نے انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز کے حوالے سے بات کی, ان کی حالت ظاہر بھی اچھی نہیں ہوتی. جہاں وہ جس کنٹری میں ہوتے ہیں وہ انہیں ایک بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جی ہمارے اپنے ملک کے لوگوں کے وسائل, ان کے لیے وسائل کم ہیں تو ہم انہیں کیا سرو کریں. لیکن اقوام متحدہ کی باقاعدہ اس حوالے سے کنونشنز, چارٹر موجود ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کو ان کے لیے بہتر کیا جا سکتا ہے, اور کیا انٹرنیشنلی سپورٹ ہونی چاہیے ساری صورتحال میں؟ بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ دیکھیں جی جو IDPs ہیں وہ تو ہر ایک ملک کا اپنا ایک مسئلہ ہوتا ہے. وہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہوتے ہیں, ان کے لیے کسی بھی ملک پہ اگر وسائل ہوں, قوانین ہوں, تو وہ بالکل ان کی لائف میں تھوڑی سی جو ڈیورنگ ڈسپلیسمنٹ تھوڑی بہت کمفرٹ ہم دے سکتے ہیں. جو ریفیوجیز ہوتے ہیں وہ دوسرے ملک میں جاتے ہیں, اپنا بارڈر کراس کرتے ہیں, جس طرح ہمارا کیس ہے افغانستان سے جو افغان سٹیزنز آئے ہیں پاکستان میں, تو ان کا جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہوتی ہے کہ ان کا خیال رکھے. فار ایگزامپل اگر آپ پاکستان دیکھیں تو یہاں پہ ہم تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ افغان سٹیزنز کو ہم نے پناہ دی ہوئی ہے پچھلے 44 سال سے. اب یہ معمولی آبادی نہیں ہے, یہ آبادی کسی بھی ایک چھوٹے یورپین ملک کی آپ عباس صاحب ایک تھوڑا سا ہمیں کلیریفیکیشن اس پہ ظاہر کیجیے گا. میں بھی یہ نمبر یہی بتا رہا تھا کہ 3 ملین سے زیادہ تھے, لیکن اقوام متحدہ رپورٹ کر رہا ہے 17 لاکھ. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ تعداد میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ
बहुत ही एक अच्छा पॉइंट आपने उठाया। मेरे ख्याल में आज का जो प्रोग्राम है इसकी वसासत से ये कंफ्यूजन भी दूर होनी चाहिए। पाकिस्तान में डिफरेंट कैटेगरीज हैं अफगान सिटीजन्स के, उसमें एक कैटेगरी वो है जो कि आपने बताया 14 लाख हैं जिनको यूएनएचसीआर ने प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया होता है, POR कार्ड। तो उनकी तादाद जो है वो 14 लाख है। लेकिन इसके अलावा हमने अनडॉक्यूमेंटेड अफगान्स भी हमारे पास बहुत होते हैं। हमने 2016 में कुछ अनडॉक्यूमेंटेड अफगान्स को डॉक्यूमेंट किया था जिनकी तादाद तकरीबन 8 लाख थी। उसके बावजूद भी अभी 2 कैटेगरी से हो गई ना, ACC कार्ड 8 लाख, 1.4 मिलियन आपके POR कार्ड होल्डर्स हो गए। इसके अलावा आपकी 3rd कैटेगरी है अनडॉक्यूमेंटेड, वो भी तकरीबन रफली 1 मिलियन तक है इस वक्त पाकिस्तान में। डॉक्यूमेंट करने के बावजूद भी काफी लोग हमारे पास अनडॉक्यूमेंटेड अभी भी है। 4थी कैटेगरी हम उसको माइग्रेंट्स इन ट्रांजिट कहते हैं। वो माइग्रेंट्स जो रिजीम चेंज के बाद पाकिस्तान में आए हैं एंड जो पैसे वाले हैं, पाकिस्तान एज अ ट्रांजिट कंट्री, एज अ ट्रांजिट कंट्री दे आर इंटरेस्टेड टू सेटल समवेयर एल्स, किसी 3rd कंट्री में, लेकिन उनका भी 1.5 साल से पाकिस्तान में स्टे है। आप अगर 4 कैटेगरीज को मिलाएं तो ये 30 लाख से भी ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, ओके। यानी कि जो रिसेंटली जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हुई, हमने वहां पे वो मनाजिर भी देखे थे जब अमेरिकन जहाज जा रहे थे तो लोग बकायदा उसके ऊपर चढ़ चढ़कर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो भी गिर रहे थे। जी हाँ, वो भी लोग हैं जो हो सकता है कि उस, आपने कहा ना, उस हुकूमत के अंडर नहीं रहना चाहते, उन्हें बहुत से खदशात और खौफ हैं, तो उन्होंने भी दूसरे इलाकों का रुख किया, दूसरे मुल्कों का रुख किया, इवन पाकिस्तान का रुख। बट देयर इज अ डिफरेंस सदफ, डिफरेंस ये है कि द वंस हु केम टू पाकिस्तान नाउ आफ्टर द रिजीम चेंज इन अफगानिस्तान, अब्बास साहब उनके पास पैसा है, दे आर बाइंग प्रॉपर्टीज ओवर हियर, इज दैट ट्रू? ये सब के लिए जिस तरह पाकिस्तान में आप देखें देर आर रिच पाकिस्तानीज, मिडिल क्लास भी होता है और लोअर मिडिल क्लास भी, इसी तरह अफगान सिटीजन में भी रिच अफगान होते हैं। अभी जो नया केस लोड़ा है, मैं आपको बता दूं, ये दे आर मोस्टली प्रोफेशनल्स, इनमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, इनमें सिविल सर्वेंट्स भी हैं। तो ये हमारा ये ख्याल है कि जी बड़े रिच हैं और इनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, कुछ लोगों की डेफिनेटली होंगी लेकिन सबकी नहीं है। लेकिन अब्बास साहब जरा इसे क्लैरिफाई करें ना, क्योंकि जो लोग दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं उनके पास ना यहाँ के शनाख्ती कार्ड हैं, ना ऐसी कोई दस्तावेजात हैं जिससे ये साबित हो कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, तो कैसे वो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, कैसे वो यहाँ पे कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं? They can always, some people can always trick the system। वो आपका ID कार्ड बना सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो आप किसी पाकिस्तानी को प्रॉक्सी बना के उसके नाम पे वो डॉक्यूमेंट, वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो देयर आर मेनी वेज कि ये, क्योंकि देखिए इनको जी 44 साल हो गए यहाँ पे, तो इन 44 इयर्स में इन्होंने काफी अपने दे मेड देयर पाथवेज, तो किसी न किसी तरीके से इन्होंने अपने लिए कुछ सिस्टम मैनेज किया होता है। और सर एक और चीज, वन लास्ट थिंग, देयर इज वन लास्ट थिंग, ये इन दोस 44 इयर्स उसमें से कितने ऐसे अफगान बाशिंदे हैं जो कि यहाँ पर सिस्टम में मर्ज हो गए, यहाँ के NIC बनवा के, कोई इसके हवाले से नंबर मौजूद है आपके पास? ये रिपोर्ट्स नॉर्मली हमें आती रहती हैं और हमें देखिए हमारी एक वेरिफिकेशन कमेटी है, उस वेरिफिकेशन कमेटी में हमारे इंटेलिजेंस के इदारे भी होते हैं, हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी होते हैं और सैफरॉन के भी होते हैं। हमें इस किस्म के केसेस रेगुलरली आइडेंटिफाई होते हैं, हम उनकी वेरिफिकेशन करते हैं और जब हमें पता चलता है कि जी ये अफगान सिटीजन है और इन्होंने फ्रॉडुलेंटली कोई आपका CNIC बनाया है, तो वो फिर हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। और जाहिर है आज के दिन का मकसद की जो मुश्किलात हैं उसको उजागर करना है, और अगर सही डॉक्यूमेंटेशन होगी तो फिर हम जाहिर एक सही नंबर एस्टिमेट अपनी भी मदद कर सकेंगे और उनकी भी मदद कर सकेंगे। यहाँ पे ये कहना कि वो यहाँ पर आकर कुछ और एक्टिविटीज कर रहे हैं, दिस इज समथिंग एक अलग डिबेट है, लेकिन आज के दिन का मकसद ये है कि हम उनको इस तरह कर सकें, उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा कर सकें। अगर तालीम दे सकते हैं तो तालीम दें, ताकि वो एक माशरे का या अपने मुल्क जाकर एक अच्छा शहरी बन सके। चलिए जी, तो सदर आरिफ अलवी का भी पैगाम सामने आया है, कहते हैं कि आज का दिन लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी में पाकिस्तान के गुज़श्ता 40 साला नुमाया किरदार की याद दिलाता है। पाकिस्तान दुनिया में पनाहगज़ीनों की एक बड़ी आबादी का मेज़बान है। हमने चैलेंजेस और कम वसाइल के बावजूद खुले दिल से पनाहगज़ीनों की मदद की। इब्तदाई तौर पर आलमी बरादरी की जानिब से मदद मिली, लेकिन इमदाद घटने के बावजूद मुहाजिरीन की फलाह रज़ाकाराना वापसी के हवाले से पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। सो जी, अहम पैगाम आज के दिन सदर मुमलिकत की जानिब से दिया गया है। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसा कि हम हर रोज आपके सामने सेहत आम्मा से मुतालिक कोई ना कोई अहम टॉपिक लेकर आते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं रेलेवेंट पर्सनालिटीज के साथ। तो आज हम जिक्र कर रहे हैं जी ब्लड प्रेशर के हवाले से, और इसको एक खामोश कातिल भी कहा जाता है क्योंकि इसके शिकार अफराद को अक्सर मालूम ही नहीं होता कि वो इसका शिकार हैं। और जब शरियानों से गुजरने वाले खून का दबाव बहुत मुसलसल ज्यादा हो जाए तो ये पता चलता है जी कि फिर आपको इस मर्ज का शिकार हो गए। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 46% आबादी को ये मालूम ही नहीं है कि वो इस खामोश कातिल मर्ज का शिकार है। इस बीमारी में मुब्तला 20% दवाइयां ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे जिला में अच्छा जी, बेसिकली ब्लड प्रेशर तो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, क्योंकि प्रेशर नहीं होगा तो फिर हम कहाँ से रहेंगे। लेकिन हाई और लो होना उसको खतरनाक बना देता है। हाई भी मुनासिब नहीं है, लो भी मुनासिब नहीं है। अब चक्कर ये है कि पहले हम गुस्से से इसको रिलेट कर देते थे, अभी हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि टेंशन से, एंजाइटी से, हाँ वैसे उससे तो है, लेकिन ये है कि कोई ना कोई तो ताल्लुक है जिसकी वजह से स्पाइक आता है। लेकिन काफ़ी उसके अंदर केमिकल और मैकेनिकल रीजंस भी हो सकते हैं जो कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है इसकी, और हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में या ज़रूरत से ज़्यादा कम करने में कितना जो है अपना किरदार अदा करता है। तो इस पर ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर बाबर सईद खान हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ में प्रोग्राम की रौनक बढ़ाने के लिए। सर ये फरमाइए, ये जो ज़्यादा ख़तरनाक वैसे कौन सा होता है? आज तो हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, लेकिन हाई या लो? देखिए पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर भी दे दूं यहाँ, बिकॉज ये जो हमारा आज का टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये है कार्डियोलॉजिस्ट के डोमेन का। मगर चूंकि आप लोग पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव ज्यादा एड्रेस कर रहे होते हैं, इसलिए मेरी यहाँ जस्टिफिकेशन बन रही होती है। ठीक है। अच्छा देखें, जो आपने कहा कि हाई होना ज्यादा नुकसानदेह है या लो होना ज्यादा नुकसानदेह है, इनफैक्ट दोनों ही नुकसानदेह है, कुछ थोड़ा सा कम और कुछ थोड़ा सा ज्यादा। कितना हाई कितना लो नुकसान? देखिए अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक जो जहन के अंदर हमारा सारा जो बॉडी है उसके अंदर जब खून पहुंचना होता है तो पहुंचने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अब सिस्टोलिक यानी जो ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है सादे अल्फाज में, और डायस्टोलिक जो नीचे का ब्लड प्रेशर होता है सादे अल्फाज में, अब उसकी रेंजेस हैं क्योंकि हर इंसान की केमिस्ट्री डिफरेंट है, हर इंसान वैसे का 120 से 80 के है। दरमियान होता है। हाँ, अब ये कि अगर हम सिस्टोलिक को 120-130 तक भी अगर रहे दैट्स एक्सेप्टेबल। ऐसे ही अगर डायस्टोलिक नीचे अगर हमारा जो है ना वो 80 अप टू 90 तक भी अगर जाए तो बेल बजनी शुरू हो जाती है, तो 80 के अराउंड दैट्स फाइन। लोअर साइड पे यह है कि अगर हमारा सिस्टोलिक 100 से नीचे अगर आता है या हमारा डायस्टोलिक 60 से नीचे अगर आता है तो जो हमारी टिश्यूज हैं, स्पेशली हमारा जो ब्रेन है, उसकी परफ्यूजन नहीं हो पाती है, उसके नतीजे में सारे मसाइल रहते हैं। तो ये तो वैल्यूज की बात होगी भी है। लेकिन जो इसमें मैं समझता हूँ कि समझने की जरूरत है वो ये है कि जिस तरह हमारे आपने ये तो बता ही दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम है कितना, कि पाकिस्तान के अंदर अगर मैं थोड़ा सा प्रिसाइज होकर बात करूं तो यंग एज में तो नहीं होता, अनलेस सेकेंडरी हाइपरटेंशन, दैट इज डिफरेंट। दो किस्म का होता है, एक एसेंशियल हाइपरटेंशन है या प्राइमरी हाइपरटेंशन है, एक सेकेंडरी है। एसेंशियल तो ये है कि जो होना ही होता है बिलअमूम लोगों को, और उसमें उसकी वजह ये होती है कि जैसे हमारे बाल ग्रे होने स्टार्ट होते हैं, जैसे स्किन पे रिंकल आने शुरू होती है, ऐसे ही हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो दे बिकम लाइक लेड पाइप्स। यानी जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया और अगर उसकी इलास्टिसिटी कम थी तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर था वो इलास्टिसिटी से डैम्प हो जाता है या कवर हो जाता है। लेकिन अगर वो लेड पाइप बन गई हुई है तो उसी नैरो पैसेज से गुजरना है तेज प्रेशर से, दैट इज व्हाट इट इज। तो ये एसेंशियल हाइपरटेंशन है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ये है कि बाज बीमारियां ऐसी हैं, जैसे प्रेगनेंसी है या कुछ किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, किडनी की शरियानों की प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की बाज और चीजें हैं, कुछ ट्यूमर्स किस्म की हैं जो खराब। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं कि एक तो ये कहा कि होना ही होता है, तो उसके अंदर क्या हमारा लाइफस्टाइल या हमारी एज को और कौन सी एज से ये सिलसिला शुरू? देखिए अब इसमें दो किस्म के फैक्टर्स होते हैं सारे बीमारियों के अंदर। एक जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन आपकी होती है कि अगर आपका मौरूसी चीज मौजूद है आपके अंदर, वो जीन मौजूद है कि नहीं, और दूसरा एनवायरनमेंट होता है। तो अगरचे किसी के पेरेंट्स में दोनों को या किसी एक को ब्लड प्रेशर, इसका मतलब है कि वो जीन भी कैरी कर रहा है, ठीक है ना। अब उसमें चीज ये है कि उसके लिए आप कुछ कर सकते नहीं है, बिकॉज जीन जो आपको मिली है वो आप कैरी कर रहे हैं एंड यू कैन चेंज इट, इसमें आपकी चॉइस नहीं है। लेकिन डोमिनेंट इफेक्ट जो है वो होता है एनवायरनमेंट का,
کہ انوائرمنٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کا لائف سٹائل کیا ہے, آپ کے کھانے پینے کے اوقات کیا ہے, کھانے پینا سونے جاگنے کے آپ کے طریقہ کار کیا ہیں, یہ سب باتیں جو ہیں, آپ کتنا اسٹریس لے رہے ہو, آپ کتنا ویٹ کتنا آپ نے رکھا ہوا ہے, کنٹریبیوٹ کرتا ہے. آپ نے باڈی کیمسٹری کی بات کی, ایج فیکٹر کی بات کی, بٹ جو آج کل کا جو ماحول ہے جس میں ہم بہت ٹینس ہیں, اسٹریس ہے, اینگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, یہ بھی فیکٹرز بنتے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑی سی مزاحیہ بات ہو جائے گی, لیکن آج کل کے ماحول میں ایک نارمل آدمی کو بلڈ پریشر نارمل رکھنا مشکل کام ہے. the way things are, تو اس میں اتنا ایک انسرٹینٹی اور اتنا اسٹریس ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی سیکیورٹی کی نیڈس پوری نہیں ہو رہی ہیں, فوڈ شیلٹر کلودنگ کی نیڈس پوری نہیں ہو رہی ہیں, جو بیسک آپ کی منیمل نیڈس ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں, تو آدمی فور شور اسٹریس میں آتا ہے. اور اسٹریس کے ساتھ کچھ ہمارے پاس ہوتے ہیں ہارمونز ایسے کہ جو اسٹریس ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اور وہ ہارمونز ایفیکٹ ایسا ڈالتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ویزو کنسٹرکشن ہوتی ہے, یعنی ہمارے جو ویسلز ہیں وہ ٹائٹ ہونی شروع ہوتی ہیں. وہ ٹائٹ ہوتی ہیں تو بات وہی ہے کہ نون اماؤنٹ آف بلڈ اگر ایک ٹائٹ جگہ سے گزرے گا تو, کیونکہ جب آپ بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی ڈفرینٹلی ریئیکٹ کرتی ہے. لائک آپ کو لگتا ہے جیسے کانوں سے دھواں نکل رہا ہے, آپ کو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, یو فیل لائک, اور بہت سارے لوگ ان کا فیس ہی ریڈ ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, ہم جو ڈسکرائب کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ فلائٹ فائٹ اینڈ فرائٹ, کہ آپ کو ڈر میں, خوف میں, یا اس میں کیا آپ کا جو ایڈرینلین ہے اس کا سرج ہوتا ہے, اور یہی وہ ہارمون ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر اچھا کیا. ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ یہ تو یہ ہے کہ اوپر کا بلڈ پریشر اوپر گیا تو پھر نیچے کا بھی اوپر گیا, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اگر اوپر کا بلڈ پریشر 140 یا 150 کی رینج میں ہے اور نیچے کا جو ہے وہ 60 میں, یہ کون سی کنڈیشن ہے؟ دیکھیں اگر اس کو کہتے ہیں پلس پریشر, یعنی فرق بٹوین سسٹولک اینڈ ڈائسٹولک کے بیچ میں گیپ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پلس پریشر. ایک لوور سائڈ پہ اور ایک ہائر سائڈ پہ. جی, عام طور پہ یہ پروپورشنیٹلی بڑھتے ہیں, لیکن بہت مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اوپر کا تو تھوڑا سا بڑھ گیا اور نیچے کا اتنا فرق نہیں پڑا, بلکہ وہ نیچے آ گیا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ نیچے کا نیچے آ جائے اور اوپر کا اوپر چل جائے. ایسا بھی ہوتا ہے 140 68. دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ کہ ایک بندے کا نارمل جو روٹین رہتا ہے وہ 120 80 کا رہتا ہے یا 120 70 کا رہتا ہے. اب اگر اس کا سسٹولک چلا گیا 130 140 اور وہ نیچے 70, تو لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ کا گیپ بہت بڑھ گیا. وہ بڑھتا بھی ہے گیپ, بٹ دیٹ از بیکاز آف دی انکریز سسٹولک پریشر, اور اس میں اسٹریس کا کمپوننٹ ہے اور ہارڈنگ آف دی ویسلز کا کمپوننٹ ہے جو ایج کے ساتھ بن رہے ہوتے ہیں بل منہ میں. چلیں جی, یہ اس میں جو بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے ریفرنس جن کو پتہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر نہیں اس کو, ایک تو آپ نے بتایا نا کہ اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کسی کو, کوئی سمٹم نہیں آ رہی ہوتی ہے تو وہ جاتے نہیں ہیں, لیکن روٹین میں چیک ضرور ہے. دس از ویری امپورٹنٹ جی. بہت شکریہ بابر سعید خان صاحب فار بینگ ود اس. اور جناب یہاں پر ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے کچھ انٹولڈ سٹوریز شامل کریں گے. اس کہانی کا جو آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں کس کی زبانی ہوگی یہ بھی آپ کو بتائیں گے, اور یہ انٹولڈ سٹوریز ہیں. سانحہ مشرقی پاکستان جو ہوا تھا اس میں مکتی بہانی اور بھارتی فوج کا جو گٹھ جوڑ تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, سب کے سامنے ہے. بالکل. اور یہ کیا صورتحال رہی, ایک بار پھر ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں اس حوالے سے کہ کس طریقے سے جو ملک دشمن گروہ تھا اس نے مشرقی پاکستان کے عوام پر بدترین مظالم اور سنگین انسانی حقوق کی پامالیاں بھی کی. اپنے خوفناک مظالم کو چھپانے کے لیے بھارتی فوج اور مکتی باہنی نے پاک فوج کو بدنام کرنے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا, اور سابقہ مشرقی پاکستان میں تعینات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید اطہر علی نے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنی دل جمعی سے آپ لوگوں نے بھی یہ رپورٹ دیکھی, یہ چشم کشا انکشافات دیکھے اور ہم نے بھی دیکھے. اور ایک چیز بڑی ضروری ہے, کیونکہ جب اب پروپیگنڈا بھارت کی جانب سے کیا جاتا ہے, جب دشمن ملک کی جانب سے اس طرح سے باتیں کی جاتی ہے, تو ضروری ہے کہ ہم اس کا جواب دیں, ہم اس کو کاؤنٹر کریں اور ہم بتائیں کہ حقیقت کیا تھی. اور حقیقت جاننا انتہائی ضروری ہے, خاص طور پہ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں. اور یہ تو بھائی وہاں پر موجود جنہوں نے باقاعدہ طور پہ ساری چیزوں کو آنکھوں دیکھا حال ہے, وہ بتا رہے ہیں کس طریقے سے یہ گٹھ جوڑ تھا, اور اس کا خود اعتراف بھارت آلریڈی کر چکا ہے. تو اس حوالے سے مزید بھی آگے آنے والے دنوں میں آپ سے مزید بھی بات کریں گے. یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت ہم آپ کو بڑی اہم بات بتانے جا رہے ہیں, اور وہ یہ کہ جو ملک دشمن عناصر ہیں, کمانڈر نواز علی رند ایک ہمسایہ ملک میں پراسرار حالات میں مارا گیا. عسکریت پسند نواز علی رند کا تعلق آوران سے تھا, اور وہ 2014 سے کلعدم BLF کا
सरकर्दा रुकन था। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से अब टूट फूट का शिकार हैं ये दहशतगर्द तंजीमें, और इंटेलिजेंस इदारों की कामयाब कार्रवाइयों की वजह से और गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी की वजह से, सरेंडर करने की वजह से, कौमी धारे का हिस्सा बनने की कोशिश की वजह से अब हो ये रहा है कि ये सर छुपाने की इन तंजीमों को जगह नहीं मिल रही और अजीब कसमा पुरसी के आलम में अपने ही कारिंदों को ये मारने पर तुल गई हैं। तो अस्करियत पसंद नवाज अली रिंद 2014 से इसके साथ था, BLF के साथ, कितनी बड़ी कामयाबी है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब वो कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, ये खुद ही एक दूसरे को मारने पर तुल गए हैं अब तो। बात ये है सती कि ये बेसिक वजह ये है हमारी सिक्योरिटी एजेंसी काउंटर इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी है, ये इतनी कामयाब जा रही है कि इनके करीब घेरा तंग हो रहा है, जिससे इनमें आपस में एक फियर ऑफ अननोन, डर के लिए हमें आज पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो जिस पे शक होता है उसको अब ये मारना शुरू कर रहे हैं। एंड दैट इज अ वेरी हैप्पी साइन कि इसका मतलब है कि अब इनमें टूट फूट के शिकार हो गए हैं, ये घबरा गए हैं और इनके लोअर कमांडर जो है वो छोड़ना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। ये जो बड़े कमांडर इनको रोका हुआ, ये फिर आप कमांडर को मारे निर्मल रिंद की तरह। फिर गुलजार शंबे जब पकड़ा गया तो उसने बहुत डिटेल बताई हैं तो ये कौन कौन से कमांडर कहाँ कहाँ पर हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां तक पहुंचने में बड़ी आसानी हो रही है। फिर अब हमसाया मुल्कों में खुद मारे जा रहे हैं। आपके साथ सर्वकप जो था मोमेंट वो भी मारा गया, जिसको हमसाया मुल्क में मारा गया, अभी ये मारा गया। इसी तरीके से और आप अनकरीब देखेंगे कि बहुत ज्यादा ये मारे जाएंगे। वजह ये है कि इनका मोराल ढाई खत्म हो चुका है, अब ये डर चुके हैं, इनमें वो ताकत नहीं रही है। इनको फिर जो हमारी एक दुश्मन रणनीति थी अब उनका भी तो कम होता जा रहा है, ना इनको वेपन मिल रहा है, ना एम्यूनिशन मिल रहा है, इनको घरों को पैसा मिल रहा है। इस गुलाम शब्द ने आपको बताया कि इतना जुल्म कर रहे हैं, तो वो उसकी वजह से अब ये मेन स्ट्रीम में भी आना चाह रहे हैं बहुत लोग, और वो अब आज और ज्यादा इस तरह के हालात देखेंगे। तो यकीनन जाहिर है जो गुलजार शंबे के पर घेरा तंग हुआ, फिर जो दहशतगर्द गिरफ्तार तंजीम है, हमने देखा इस गिरफ्तारी के बाद जो इंटेलिजेंस इदारों की कामयाबी है उसको सराहना चाहिए कि किस तरीके से फिर अब मजीद इनके शफात सामने हो रहे हैं। मगर ये दूसरा वाकया हुआ है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब के पुरस्रार हालात में हलाकत हुई है, तो इस पर आप क्या रोशनी डालिएगा? और हमसाया मुल्क में ही ये वाकया पेश आया, तो आप समझते हैं कि जो गुलजार शंबे ने एक मैसेज दिया था कि आकर हथियार डाल दें और रियासत आपके साथ अच्छा सलूक करेगी, वो मैसेज बेहतर था अगर उसे अडॉप्ट कर लिया जाता? नहीं तो ये वाकयात हो रहे हैं जो हमारे सामने। सदर यही वजह है बेसिकली जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बहुत अनथक कोशिश से, बहुत प्लान करके अनकन्वेंशनल तरीके से गुलजार इमाम शंबे को पकड़ा, फिर उसको समझ आई, उसने ब्रीफ किया, जब उसको एक अच्छे तरीके से हैंडल किया गया, उसको मेन स्ट्रीम में लाया गया, अब वो अपनी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ पुरसुकून जिंदगी जी रहा है, जिससे इन लोगों को एनकरेजमेंट हो रही है। और उसने यही कहा कि आप आ जाए, हमने बड़ी गलती की है। पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स ने, एजेंसी ने बहुत काम किया, कैडेट कॉलेज बनाए हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल बनाए हैं, प्ले ग्राउंड बनाए हैं, उनके रोजगार मुहैया कर रहे हैं। अभी CPAC की वजह से उनको लोग कुछ हो रहा है, उनको बहुत अब सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी नजर आ रही है, जिसकी वजह से अब इनमें आपस में जो फूट इसी वजह पड़ी है। फिर ये भी पता चल गया कि ये अब हमारी सिक्योरिटी फोर्स इनके नजदीक पहुंच चुकी है, तो ये खुद ब खुद अपने आप को इन्होंने मारना शुरू कर दिया है। दिस इज अ वेरी हेल्दी साइन। इट मीन कि करीब आप देखेंगे कि बहुत लोग हथियार डालेंगे। हमारे जो ब्लोक भाई गुमराह किया गया है हॉस्टाइल एजेंसी में, गलत उनसे कमिटमेंट सुनाई गई, वादे किए गए, वो पूरे नहीं हुए, जबकि आपको नजर आ रहा है कि प्रोडक्शन में तरक्की हो रही है, जिसकी वजह से आप और ज्यादा ऐसे इंसिडेंट देखेंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकारुल हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तजियाकार हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया वकार साहब फॉर बीइंग विद अस। ये आप देखें कि किस तरीके से ये आपकी नजर में ये हो क्या रहा है, ये गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी के बाद ये आपस में क्या इख्तिदार की जंग है, या अब इन्हें कहीं छुपने का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा, हो क्या रहा है इस वक्त इन तंजीमों में? जी थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेनली इसमें 5 फैक्टर्स हैं जो अगर आप में थोड़ा टाइम दे मैं उसमें एक्सप्लेन कर ताकि बैकग्राउंड भी क्लियर हो जाए और जो है जो करंट हैपनिंग्स हैं उसमें एक फैक्टर तो जो है वो है पॉलिसी का।
اگر آپ کو یاد ہوگا جب جنرل عاصم آئے ہیں انہوں نے آئی تھنک وزٹ کیا تھا بارڈرنگ ریجن کا، اور اس میں کے پی میں بھی بلوچستان میں ایک بڑا کلیئر میسج دیا تھا کہ اس میں جو ملیٹنٹ گروپس ہیں یا ڈیزیڈنٹس ہیں یا سب نیشنلسٹ ہیں، یا تو وہ ہتھیار ڈال دیں اور مین اسٹریم میں آ جائیں، یا پھر اسٹیٹ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور اس کے بعد ایک پالیسی بنی تھی زیرو ٹالرنس کی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو گلزار امام شامبے کی جب گرفتاری ہوئی تھی اور اس میں کافی ساری انفارمیشن آئی تھی، پھر اس کی ایک ایکنالجمنٹ آئی تھی جس میں سے اپیل کی تھی ڈیزیڈنٹ گروپس کو کہ جی آپ مین اسٹریم میں آئیں. تو ایک سازر ہے گلزار امام شامبے کی، ایک تو اپنی آرگنائزیشن تھی آئی تھنک بلوچ نیشنل آرمی، اینڈ دین اٹ واز براس میں وہ بڑا افیکٹو تھا بلوچ راج جوئی سنگر، وچ مینس کی جو کوآرڈینیٹ کرتی تھی، اور پیچھے سپورٹ تھی ریسرچ انالیسس ونگ کی. تو وہ جو نیٹ ورک ٹوٹا ہے تو کافی ساری انفارمیشن آئی ہے ایجنسیز کے پاس. تیسرا پوائنٹ ہے کہ جو ایجنسی جی وقار صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، کوشش کریں گے ان سے بات کریں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ اہم فیکٹرز ہیں جن میں سے انہوں نے 5 فیکٹرز کا ذکر کیا. وہ یہ بتا رہے تھے کہ ایک تو یہ کہ دہشت گردوں نے جب ہتھیار ڈالے، گلزار امام شامبے کی بات کر رہے تھے، تو ان کا جو نیٹ ورک ٹوٹا ہے اس سے بھی بہت ساری معلومات حاصل ہو رہی ہیں، انکشافات ہوئے ہیں اور یہ گرفتاریاں عمل میں آ رہی ہیں. اور پھر خود جب ظاہر ہے جب یہ معلومات لیک ہوں گی تو ان جو دہشت گرد تنظیمیں ان کے اندر بھی ایک افراتفری اور ٹوٹ پوٹ کا یہ شکار ہو گئے. نو بڈی از ٹرسٹنگ ایچ ادر. تو اس وجہ سے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے حالات و واقعات میں، اور جیسے کہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا حارث نواز صاحب نے کہ یہ اقتدار کی اور کون کمانڈر ہوگا اس کی بھی ایک جنگ ہے، تاکہ سب جو ہیں وہ ایک یونٹی کے ساتھ چلیں. لیکن ہم یہ یونٹی یہاں پر ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اینڈ کریڈٹ گوز ٹو انٹیلیجنس ایجنسیز، اور جو اس حوالے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے ہیں اس وجہ سے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پراسرار ہلاکتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ صورتحال. وقار حسن صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں. سر آپ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، سر آپ بتائیے گا. آپ کہتے ہیں 5 فیکٹرز ہیں جن میں سے آپ 2 کا ذکر کر رہے ہیں، دوسرے کا ذکر کر رہے تھے. جی ابھی جو سیکنڈ فیکٹر تھا وہ تو گلزار امام شامبے کی گرفتاری کے بعد جو ہے اس میں سے جو انفارمیشن آئی اس کو پھر استعمال کیا جا رہا ہے، اس میں نیٹ ورکس میں پینیٹریشن ہماری ایکسپینڈ ہو گئی ہے. تیسرا فیکٹر میں نے بتایا تھا کہ جو بیسیکلی جو ایجنسیز ہیں ان کی ہوسٹائل ایجنسیز انہوں نے بھی اپنا پراپرلی ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا، اور جب ڈسینشن آتی ہے گروپس میں تو اس کے بعد پھر آپس میں پھوٹ پڑنا شروع ہوتی ہے، جس کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس طرح رند کا ہے جو ایلیمنٹ ہے جو آپ نے ذکر بھی کیا انیشل رپورٹ میں. چوتھا فیکٹر ہے انٹرنیشنل کوآرڈینیشن. ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ جو ہمارے بردر کنٹریز ہیں، افغانستان ہے، ایران ہے، اگر آپ دیکھیں تو کل ایون آئی تھنک آدم خیل کا بھی بہت بڑا ٹیسٹ تھا، وہ بھی مارا گیا تھا، ظفری جو ہے. اینڈ دین آئی ایس کے پی کا ایک ہیڈ مارا گیا تھا کنڑ میں. اور سو اٹ مینس کہ ابھی انٹرنیشنل کوآرڈینیشن جو ہمارے فرینڈز ہیں ان کے ساتھ بہتر ہوئی ہے، اور اس میں ایجنسی پراپرلی کوآپریٹ کر کے ان کو ٹھکانے لگا رہی ہیں. تو ایک تو ہو گیا یہ. دوسرا لاسٹ فیکٹر آئی ایم شیور کہ پولیٹیکل ڈسپینسیشن ہے کہ آپ کس طریقے سے بلوچ یوتھ کو انگیج کرتے ہیں ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ، کیسے آپ آفر کرتے ہیں ٹو بیکم مین اسٹریم. اور بے شمار آئی وڈ سے اپرچونٹیز ہیں، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے. ہندوستان کے منرلز آر $50 ٹریلین. صرف ریکوٹیک کا ایک بلاک $1 ٹریلین کا. جسٹ امیجن اماؤنٹ آف شیل گیس ہے، اور یہ سارا جو ہے بلوچ یوتھ کا ہی ہے اور پاکستانیوں کا ہے. تو بلوچستان ہے تو پاکستان ہے. اینڈ آئی فورسی کہ 2023 جو ہے انشاءاللہ ول بی بیسیکلی ایئر آف ڈیفیٹ آف ٹیررزم اینڈ سب نیشنلزم، اور انشاءاللہ ڈیولپمنٹ آف بلوچستان اینڈ پاکستان. بالکل آپ نے درست فرمایا. لیکن دیر از ون ایلس، ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان کی جس طرح سے آپ نے بات بتائی ریکوڈک کی، پھر اس کے بعد جو اس کے اندر جو آف شور ہمارے پاس گیس کے ذخائر ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرولیم کے ذخائر وہاں پر ہیں، بہت ہی رچ یہ خطہ ہے. تو اس کے اندر جو دوسری ایجنسیز ہیں دوسرے ملکوں کی، ان کے بھی یہاں پر انٹرسٹ ہیں کافی، جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان خوشحال ہو اور یہاں پر امن و امان ہو اور پاکستان خوشحال ہو. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جی ایگزیکٹلی، آئی تھنک دس از اے ویری پرٹیننٹ فیکٹر جو آپ نے مینشن کیا ہے. اس میں ایک تو دیکھیں ریجنلی ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایران سعودی رپروشما کروایا ہے چائنا نے، اور اس میں پاکستان کی ایفرٹ ہے جو ٹائم ایکنالج نہیں کی جاتی. ہماری بڑی ڈیزائر رہی ہے کہ گلف کے اکراس جو ہاسٹیلٹی ہے، اچھا اس کا ایک سیلریٹری افیکٹ آئے گا ریجن میں، بیکاز اس میں کچھ پراکسی وارز بھی ہو رہی تھی. آئی ناٹ نیم اٹ، لیکن ڈیفینیٹلی جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں، چاہے وہ ویسٹ کے افغانستان میں بیٹھی ہوئی تھی پہلے یا لیٹس انڈین ریسرچ انالیسس دیں گے، یہ کبھی بھی نہیں چاہتے. دے نو دا پوٹینشیل. اینڈ آئی وے دا پیپل آف بلوچستان مور دین دی ایسٹس جو ہیں منرلز ہے، بیکاز الٹیمیٹلی اٹس دا پیپل. تو ان کو پھر سی پیک کا نیکسٹ فیز لانچ ہونا ہے، جس میں آئی تھنک دے آر گوئنگ ٹو بی
कोस्ट लाइन है, हमारे बड़े शहरों को डेवलप फर्दर किया, लाइक गवादर इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, फिर गवादर एयरपोर्ट का ऑलरेडी इफ्तिताह हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, डीप सी वाटर पोर्ट डेवलप हो रही है, एंड देन आपने इसका जिक्र किया ऑफशोर, और एक शेल गैस का अभी सर्वे भी है जो इंटरनेशनली गूगल पे भी है कि बलूचिस्तान इज फ्लोटिंग ऑन शेल गैस, और इतनी गैस है कि ये शायद 200-300 साल पाकिस्तान के लिए काफी है। पहले एस्टिमेटेड था ना 19.3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के ज़खायर, वो तो अपनी जगह मौजूद है, और फिर ये भी एग्जैक्टली। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स में पॉलिटिकल विल भी चाहिए, बिकॉज आगाज हकूक़ बलूचिस्तान जब पैकेज आया था उसके बाद आई थिंक इसको फोर्सफुली, एक और फैक्टर मीडिया का भी है, और आई थिंक यार वाई टू बी कमेंडेड कि आप लोगों ने लास्ट टाइम रिपोर्ट भी की जाके एंगेज कि इसको इंक्रीज किया जाए, बलोच यूथ के साथ एंगेज करें, उनके प्रॉब्लम जो है जेन्युइन इश्यूज हैं, कई जगह पानी नहीं पहुंच सकता, ट्रेनों पे पानी जाता है, देयर आर एरिया जहाँ एग्रीकल्चर डेवलप हो सकता है, लाइफ स्टॉक है, फिर उनका फ्यूचर है कि उसके अंदर उनको एंगेज भी, और आई एम श्योर गवर्नमेंट करती है, लेकिन आई थिंक मीडिया जो है जनरली नेगेटिवली रिपोर्ट करता है बिकॉज लोग जाते नहीं है वहां पे, तो वो आई थिंक इसमें मीडिया का भी एक रोल है कि आप मैक्सिमम पॉजिटिव स्टोरीज और यूथ को एंगेज करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सारे फैक्टर्स जिनको पॉइंट आउट किया, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच वकार हसन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस हमाद साहब हमारे साथ थे, और खास तौर पे जो जिक्र किया उन्होंने कि जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं उन्होंने भी हाथ खींचना शुरू कर दिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हुई है, और हम देख रहे हैं कि जब से जो ये इस खत्ते के एशियन रीजन के जो ममालिक हैं, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इनके जब आपस में ट्रेड के हवाले से भी मामला बेहतर हो रहे हैं, तो ये भी चाहते हैं इनका बॉर्डर सिक्योर हो और अमन अमान जो है उसको फरोग हो, तो इस पे ये भी एक फैक्टर है। दूसरा जो हमारी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि आरवाई कर रहा है। विल टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक वंस अगेन। और मिर्च मसालों का तड़का सिर्फ न्यूज में ही नहीं, हम देख रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी है। वो कैसे जनाब, वो तेल है, और तेल इतना ज्यादा हम पी जाते हैं खाने में, खाते नहीं पीते हैं जी, मैं उसको पीना ही कहेंगे जी, क्योंकि अब ये खबर आ रही है तहकीक से और पता चल रहा है, जब नंबर्स और अंदाजे लगाए गए कि इंडिया से ज्यादा एक पाकिस्तानी इंडिविजुअल जो है, एक इंडियन इंडिविजुअल से ज्यादा तेल कंजप्शन करता है। तो हमारे यहाँ 19 लीटर, हम करते हैं 24 लीटर। आप अंदाजा लगाएं कि बरतानिया में कितना होता है? बरतानिया का मुझे 6 लीटर। मतलब आप ये सोचें कि इतना तेल हम खा रहे हैं, और हमारे यहाँ ये रिवाज बन गया है जी कि तेज मसाला हो, उसमें तेल का तड़का हो, और तड़के भी बड़े जबरदस्त किस्म के बनाए जाते हैं जिससे खाने में टेस्ट आए। तो इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो बात कर लेते हैं इस पर। माहिर ग़िज़ाइयत आयशा अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। भाई इतना फर्क कहाँ? बरतानिया में 6 लीटर, यानी कि एक अगर बात की जाए एक महीने का आधा लीटर, और कहाँ यहाँ पर आप देख लें कि हो क्या रहा है 2 लीटर से ज्यादा। बिल्कुल, क्या करें? सबसे पहले तो ये अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि इतना ज़्यादा हम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं, ठीक है। ओबेसिटी उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स हैं और दीगर बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इसका ऑल्टरनेट लोगों को बताने की ज़रूरत है कि इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हमारे पास हो सकते हैं। लोगों के जहनों में ये है कि हम तेल का जितना इस्तेमाल करेंगे, इवन हम घर में अपनी कुक को भी बता रहे होते हैं कि खाना जो है आज इतने मज़े का नहीं है जितना कल आपने मज़े का बनाया था, या बिरयानी आज मज़े की नहीं बनी, या ये कि दाल आप जैसी बनाती हैं वैसी नहीं बनी, तो वो उसका जो है ना मतलब वो अपने दिल पे ले लेती हैं, और अगले दिन जब वो खाने का मज़ा दोबारा करने की कोशिश करती हैं तो वो हमारा जो तेल का जो जग होता है या जो हमारी बोतल होती है वो खाली हो चुकी होती है। मतलब उनका कहने का मकसद ये होता है कि हमारे घर में अगर वो खाना मज़ेदार बना सकती हैं तो उसका तरीक़ेकार ये है कि वो ऑयल से ही मज़े का बन सकता है, लेकिन हम उनको ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो उनको थोड़ी मेहनत करनी है ना, ये कि वो एक तो ये कि तेल इतना महंगा भी इस कदर हो गया है कि आपने बजाय हमारे तेल का जग खाली कर दिया, उसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं और बहुत हेल्दी तरीक़ेकार हैं। हमने घर के अंदर ही जो है ना कड़ी पत्ता अपने पॉट में माली से लगवाया हुआ है और वो माशाल्लाह उसमें बरकत बहुत होती है, वो ग्रो करता जाता है। आपने कड़ी पत्ते को तोड़ के लगाया, उसके बाद हरी मिर्चें, उसके बाद हरा धनिया, उसके बाद पुदीना, ज़बरदस्त इसके जो है ना इसका जो एरोमा होता है, उसके बाद इससे कॉन्स्टिपेशन दूर होती है, वजन आपका बढ़ता नहीं है, जायका खुशबू एक अलग चीज़ आती है। और ये जो आपको भगार और तड़का देते हैं उसके लिए आपको इतना ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपको अगर भगार और तड़का भी लगाना है तो बजाय ये कि आप डीप फ्राई पैन जो है उसको या कढ़ाई जिसको हम कहते हैं यूज़ करें, आप चीज़ें शैलो में ले आएं।
ٹھیک ہے, شیلو برتن استعمال کریں. یہ بات تیسری ہے. بات آپ کی ایک اور بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ تیل آپ نے ایک دم ڈالا اور یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دیں, جس میں زیرہ ہے, اس میں دار چینی ہے, سینمن, یہ ساری چیزیں آپ چولہے کو گرم کر کے اس میں یہی جو میں ساری چیزیں بتا رہی ہوں, اور ان چیزوں کو آپ بھون لیں. اس میں زیرہ بھی آ جاتا ہے, اس میں پودینہ بھی آ جاتا ہے, اس میں ہرا دھنیا بھی آ جاتا ہے, اس میں ثابت لال مرچ بھی آ جاتی ہے, اس میں بیزل ہے, اس میں تھائم ہے, یہ ساری چیزیں. لیکن ہمارے یہاں ڈشز ایسی ہیں نا, نہاری, پائے, اب یہ تو اس میں تو تیل بھی الگ سے چاہیے ہوتا ہے, باقاعدہ ڈالا جاتا ہے نہاری پہ الگ سے ہاں, الگ سے تیل ڈالا جاتا ہے, پھر کباب فرائی ہو رہا ہے, ڈیپ فرائی ہو رہا ہے, چکن فرائی ہو رہی ہے. تو ہمارے یہاں تو کھانے ہی اب یہ ہے. ہاں, ہمارے یہاں کھانے یہ دیکھیں, اس میں ایک چیز بہت اچھی انٹروڈیوس ہوئی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم اس کو استعمال کریں, وہ ایئر فرائر ہے. لیکن وی نیڈ ٹو بی کیئرفل, کیونکہ اس کے اندر ایسا ایک اوور ہیٹ کریں, دیر از اے نیو اسٹڈی, تو وہ بھی کینسیریس ہو سکتا ہے, ایک کیمیکل اس میں سے ریلیز کینسیریس ہو سکتا ہے. اگر ہم اس کو لے کے چلیں تو دیکھیں, اس طرح سے تو کینسر کی بہت ساری ریسرچز ہیں, تو پھر اس طریقے کی طرف آ جائیں جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم ڈیپ فرائی یا کڑھائی کی طرف جانے کے بجائے شیلو فرائی کی طرف آئیں. ٹھیک ہے, ہم کبابوں کو بھی ڈیپ فرائی کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں, ہم شیلو فرائی کی طرف آئیں. ہم نے چولہے کو پری ہیٹ کیا, ٹھیک ہے, ہم اور اس کے بعد ہم پانی میں بھی اگر چیزوں کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم پوچھ کیوں نہیں کرتے, ہم پوچھ کر سکتے ہیں, ہم انڈا بھی پوچھ کر کے بنا سکتے ہیں, ہم سٹیم بیک اور گرل کر سکتے ہیں. ہم یہ جتنی سارے انگریڈینٹس میں نے بتائے, جس میں زیرہ بھی آتا ہے, سونف بھی آتا ہے, یہ ساری چیزیں آتی ہیں, اگر ہم اس کو بھون کے ڈال لیں. اچھا, نہاری میں یا حلیم میں ان سب چیزوں کے اندر اوپر سے تیل ڈلتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں نہیں پکتی, لیکن یہ ساری چیزوں میں تیل ڈلتا ہے. اس میں تیل کا اور دال کے اوپر بھی علیحدہ سے بھگا ڈلتا ہے, جب تک نہ ہو, لیکن کوانٹٹی تو کم کی جا سکتی ہے, بجائے یہ کہ آپ نے ایک پورا کپ تیل کا ڈالا اور اس میں یہ ساری چیزیں ایڈ کی. آپ 2 ٹیبل سپونز ایڈ کر لیں, 1 ٹیبل سپون کی 119 کیلوریز ہیں. اچھا, ہمارے یہاں لوگوں کا کانسیپٹ یہ کہ ڈاکٹر عائشہ, ہم آپ کے کلینک میں آئے تھے اور ہم نے ڈائٹ پلان استعمال کیا, لیکن ہم اولیو آئل میں پراٹھے بنا کے کھا رہے ہیں, ہم اولیو آئل میں انڈے کھا رہے ہیں, ہمارا وزن کم نہیں ہوا. لوگوں کے ذہنوں میں یہ کہ اولیو آئل سے شاید اولیو آئل تو کوک کرنے کے لیے ہے ہی نہیں, اس کا تو اسموک پوائنٹ اتنا کم ہے, ایون یہ کہ ایکسٹرا ورجن کا پھر بھی تھوڑا سا کم ہے, وہ تو صرف سیلڈ میں چھڑک کے کھانے کے لیے, کوکنگ کے لیے وہ اس میں فوراً سے بالکل ایک دم سے. چلیں جی, بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ. موسٹ ویلکم. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.